معروف صحافی اور کالم نگار اعزاز سید نے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کچھ اہم مگر چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ 15 فروری کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے کالم میں اعزاز سید لکھتے ہیں: عمران خان حکومت کا کڑا ناقد ہونے کے باوجود مجھے حکومت جاتی نظر آتی ہے، نہ اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے۔ تاہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کچھ ایسے واقعات ضرور رونما ہوئے ہیں جن سے فضا میں ہلچل اور کھیل میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ ان واقعات میں سب سے پہلے 5 فروری 2022 کو لاہور میں آصف علی زرداری کی لیڈر آف دا اپوزیشن میاں شہباز شریف سے ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں پرانے کھلاڑیوں کے ساتھ نوجوان سیاستدان بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف بھی موجود تھے۔ زرداری کی سیاست کو سمجھنے والے لوگ اس بات سے آشنا ہیں کہ وہ اپنے پتے کھیل کر مرضی کا سیاسی منظرنامہ تشکیل دینے کے خوب ماہر ہیں۔ اس بار بھی زرداری صاحب نے یہی کیا۔ نون لیگی رہنماؤں سے ملاقات سے قبل ہی کچھ معاملات طے تھے۔ ابتدا میں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے مصداق قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صورت شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کی پیشکش کی گئی، جو نواز شریف کی طرف سے قابل قبول نہ تھی۔ پیپلز پارٹی کو اس بات کا پہلے سے پتہ تھا۔ درون خانہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں راجہ پرویز اشرف کا نام وزیر اعظم کے طور پر سنا جا رہا ہے، تاہم کوئی نیا نام سامنے آنا بھی بعید از قیاس نہیں۔ اس اہم ملاقات کے بعد 11 فروری کو پی ڈی ایم رہنماؤں نے بھی تحریک عدم اعتماد کی پیپلز پارٹی کی تجویز پر ہاں کر دی، یعنی کھیل میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہو گئے۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد 3 اور اہم واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سب سے اہم یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے تحریک انصاف کے رہنما فیصل لاوڈا کو الیکشن کمیشن نے 9 فروری 2022 کو 2018 کے عام انتخابات میں دوہری شہریت کے بارے میں جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے پر نااہل قرار دے دیا۔ اس سے ایک طرف اپوزیشن خوش ہوئی تو دوسری طرف الیکشن کمیشن کی ساکھ بحال ہوئی، جو آگے جا کر بلدیاتی اور عام انتخابات میں استعمال کی جائے گی۔ بادشاہ کو بچانے کے لیے پیادے قربان کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر بلوچستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تشکیل دی گئی بلوچستان عوامی پارٹی باپ نے اچانک ہلچل شروع کر دی۔ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تو اس جماعت کے وزیر اعلیٰ سے بلوچستان میں خوش نہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں اس جماعت کے ارکان نے وفاقی کابینہ میں کم سے کم 4 وزارتوں کا حصہ مانگ لیا ہے۔ 11 فروری 2022 کو سینٹ اجلاس میں باپ کے ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ سینیٹر پرنس عمر داؤدزئی کی قیادت میں باپ سینیٹرز جب ایوان سے باہر نکلے تو ان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ پوچھا، آپ کی جماعت تو اشاروں کے بغیر نہیں ہلتی۔ جواب آیا، ہمیں اشارے ملنا بند ہو گئے۔ کہا گیا ہے کہ اپنی جنگ خود لڑو۔ جب پوچھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو کیا اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، عمر داؤدزئی نے کہا کہ نہیں جناب، ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ سینیٹرز ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے منانے پر واپس جانے لگے تو ان میں شامل ایک معزز سینیٹر نے مجھے الگ ہو کر بتایا کہ ہمیں عمران سے الگ ہونے کا کوئی اشارہ نہیں، ہاں ہم حکومت میں حصہ مانگ رہے ہیں، سرپرست وہ حصہ نہیں دلا سکتے، اس لیے کہا گیا کہ خود کوشش کر لیں جو ہم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اہم ہلچل آزاد کشمیر میں بھی ہو رہی ہے، جہاں تحریک انصاف کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف انہی کے جماعت کے سردار تنویر الیاس تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے متحرک ہیں۔
صاحب پیسے اور اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر تو نہ بن سکے، مگر اب پیسے کے بل بوتے پر موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف کم و بیش 15 اراکین کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے 12 اراکین نے تنویر الیاس کی حمایت کر دی تو 53 اراکین کی اسمبلی میں یہ صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو شکست دے کر نئے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، مگر اس کا چانس اس لیے کم ہے کہ ان کے پاس اصل میں 15 نہیں 6 یا 7 اراکین ہیں۔ وہاں صدر سلطان محمود اپنا الگ سے فارورڈ بلاک بنا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست کا انحصار بھی مرکز پر ہی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں ہونے والے ان واقعات کا براہ راست اثر وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار پر پڑ رہا ہے۔ بظاہر تو بند مٹھی میں ریت کی طرح اقتدار ان کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب تک ترپ کا پتہ انہی کے پاس ہے۔ اور اس کالم کے آخر میں اعزاز سید نے وہ خطرناک انکشافات کیے ہیں جن کا شروع میں ذکر کیا گیا تھا۔ اعزاز سید اپنے اس کالم کے آخر میں لکھتے ہیں کہ جب اپوزیشن کے سیاستدان ملاقاتیں کر کے عمران حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے دعوے کر رہے تھے، اس وقت عمران خان اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک طاقتور شخصیت کے گھر اس سے ملاقات کر رہے تھے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ منتخب وزیر اعظم اپنے ہی کسی افسر کے گھر چلا جائے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی بحیثیت وزیر اعظم ان کے گھر چلے گئے تھے۔ پاکستان میں اقتدار بچانے یا مستحکم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ شاید یہ وہی طاقتور ترین شخصیت ہیں جنہوں نے چند روز پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تو انہیں صوفے کے بجائے کرسی پر بٹھایا گیا، اور اس حوالے سے خاصی چہمگوئیاں اور تبصرے بھی ہوئے۔ بہرحال اعزاز سید لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دائیں بائیں رہنے والے ایک غیر معمولی وزیر سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا وزیر اعظم کو اعتماد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے؟ جواب آیا، وزیر اعظم کو پورا اعتماد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن وزیر اعظم الرٹ بھی ہیں اور ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے۔ اور اب کالم کے آخر میں سب سے اہم ترین انکشاف کیا گیا ہے۔ اعزاز سید لکھتے ہیں کہ اقتدار کی بے نیاز راہداریوں کے جغادریوں سے سنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ اور ایک اہم شخصیت کے مستقبل کے حوالے سے 2 حکم نامے خاموشی سے صدر مملکت سے دستخط کروا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ ان حکم ناموں میں کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اقتدار کے کھیل سے آگاہ لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس ایک اختیار ہے جو ان کے اقتدار میں ڈٹے رہنے کی ضمانت ہے۔ وہ اسی اختیار کو اپنے وقت پر اپنے مفاد میں استعمال کریں گے۔ کوئی کچھ کر لے، تحریک عدم اعتماد لانے والی جماعتیں فی الحال وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں، ہاں مگر اپوزیشن کے اس اقدام سے فی الحال پرسکون سیاسی ماحول کو ایک جھٹکا ضرور لگا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے دعوے کے مطابق یہ جھٹکا زلزلے میں بدلتی ہے یا خود جھٹکے کا شکار ہوتی ہے۔ اعزاز سید نے اپنے کالم میں جن 2 حکم ناموں کا ذکر کیا ہے، ان حکم ناموں میں کیا ہو سکتا ہے جن پر صدر عارف علوی کے دستخط لینے کے بعد وزیر اعظم نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے؟ میرے خیال میں ان میں ایک حکم نامہ جو پارلیمنٹ سے متعلق ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو بلا تاخیر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ اور دوسرا حکم نامہ اسی طاقتور ترین شخصیت سے متعلق ہو سکتا ہے جس سے وزیر اعظم عمران خان چند روز پہلے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ملے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے تو ان کے پاس ترپ کا پتہ یہی ہے کہ وہ اس طاقتور ترین شخصیت
یعنی آرمی چیف کو ان کے منصب سے ہٹا دیں۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل آؤٹ لائن نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔